बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PTI के बड़े रहनुमाओं की اسد عمر پرویز خٹک کی موجودگی میں لڑائی ہوئی۔ نہ صرف لڑائی ہوئی بلکہ گالم گلوچ ہوئی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ایک دوسرے کی PTI کے رہنماؤں نے خوب درگٹ بنائی۔ آپ لوگوں کو ساری خبر کے حوالے سے تفصیل سے آگاہ کروں گا، خبر کا ثبوت بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ PTI کے بڑے رہنما کو سندھ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو تفصیل دوں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو خبر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انتہائی باوثوق ذرائع سے ہمارے پاس پہنچی ہے، اور انشاءاللہ یہ خبر بالکل جھوٹ پر مبنی نہیں ہے۔ ہم نے پوری تحقیق کرنے کے بعد اس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وزارت عظمیٰ کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس میں بلائی جانے والی میٹنگ شدید اختلافات، لڑائی جھگڑے کا شکار ہو گئی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، سابق وزیر دفاع و سابق وزیر اعلیٰ KPK پرویز خٹک کی موجودگی میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آمد پر ممبران اسمبلی بفر گئے۔ آپ پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہیں اور نااہل ہو چکے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں؟ اسی دوران سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کے معاون خصوصی راجہ سبیل خان نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گھسنے کی کوشش کی تو گیٹ پر ہی کارکنان اور پولیس اہلکاروں نے دبوچ لیا۔ دینگا مشتی کے بعد بالآخر انہیں گیٹ سے باہر نکال دیا گیا۔ مہمانوں کی موجودگی میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی موجودہ اسپیکر اسمبلی انوار الحق سے شدید تلخ کلامی ہوئی۔ نوبت گالم گلوچ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اسپیکر اسمبلی چودھری انوار الحق نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، جس پر دو وزراء جن میں علی شان سونی اور عبد الماجد خان نے انہیں راضی کیا اور واپس میٹنگ میں بلایا۔ اسپیکر اسمبلی کی اوورسیز کی نشست پر کامیاب ہو کر آنے والے اقبال میوں کے درمیان شدید قسم کی تلخ کلامی ہوئی۔ چودھری انوار نے کہا کہ آپ نے عمران خان کی قربت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہمارے خلاف کرتے ہوئے ان کے کان بھرے اور غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ انوار الحق کا اقبال چودھری پر لفظی حملوں کے دوران وزیر تعلیم کالج ملک ظفر اقبال اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کے درمیان شدید گالم گلوچ ہوئی اور اجلاس میدان کارزار بن گیا۔ مہمانوں نے چھڑانے کی کوشش کی۔ وزارت عظمیٰ کے 7 امیدوار اپنے ساتھ 4 ممبران اسمبلی سے زیادہ لانے میں بری طرح ناکام رہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری وزیر اعظم ہاؤس گئے ہی نہیں۔ اجلاس میں 26 ممبران اسمبلی کی شرکت، خفیہ اطلاع ملنے پر ان میں سے بھی 5 PDM کے نکلے۔ زمان پارک لاہور میں عمران خان کو پل پل کی رپورٹ دینے والے لوگ بھی اجلاس میں موجود تھے۔ عمران خان کو یہ اطلاع بھی تھی کہ وہ کون سے مہاجرین میں سے 3 ممبران اسمبلی اور 2 خواتین ہیں جو اجلاس میں بھی موجود ہیں اور پس پردہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری سے ملاقات کر چکے ہیں۔ صدر ریاست سلطان محمود چودھری کو منانے کی تمام تر کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ سابق وزیر اسپیکر اسد قیصر، وزیر دفاع پرویز خٹک کی تمام تر کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا ہے کہ پارٹی کی پوزیشن روز بروز کمزور ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار میرٹ پر ہونا چاہیے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان سمیت دیگر نے بھی بیرسٹر سلطان محمود سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ سلطان محمود چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار چودھری رشید ہوگا۔ اس کے علاوہ میں کسی پر اعتبار کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ PDM کو اس وقت 26 ممبران اسمبلی کے علاوہ 5 حکومتی ممبران اسمبلی کی حمایت بھی حاصل ہو چکی ہے۔
3 ممبران اسمبلی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ چودھری یاسین کے نام پر بھی حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کا نہیں ہو سکا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے بڑے رہنما علی زیدی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فواد چودھری صاحب نے اس کی ویڈیو بھی لوگوں کے ساتھ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کر دی ہے، جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وردی میں ملبوس افراد نے علی زیدی کو سندھ سے گرفتار کر لیا ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو